سلمہ سے فرمایا کہ اُمّ سلمہ گھر کے دروازے پر کھڑی ہو جاؤ اور اندر کسی کو بھی مت آنے دینا، کیونکہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آنے والا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور کوئی بڑا خاص پیغام لے کر کے آنے والا ہے۔ تو حضرت اُمّ سلمہ گھر کے دروازے پر کھڑی ہو گئی، لیکن حضرت امام حسین علی مقام جو بڑے پھرتیلے تھے، بڑے آپ بہادر تھے، مولا علی کے بیٹے ہیں، بڑے بہادر تھے، وہ بچپن کی حالت میں بہادری دکھائی۔ اُمّ سلمہ نے روکنے کی کوشش کی لیکن امام حسین نہیں رکے اور ایک دم ہاتھ کے نیچے سے نکل کے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ تو اُمّ سلمہ نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، نہیں منع کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اچانک آقا علیہ السلام کے کمرے سے چیخوں کی آواز آئی، آپ رو رہے ہیں۔ تو جیسے ہی اُمّ سلمہ پہنچی ہے نا، اندر دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے امام حسین علی مقام کو اپنے کلیجے سے لگایا ہوا ہے، کلیجے سے دل سے لگائے ہوئے اور رو رہے ہیں اور دہاڑے مار کر آقا علیہ السلام رو رہے ہیں، چیخیں مار کے رو رہے ہیں۔ تو اُمّ سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ پریشان ہو گئی کہ کیا بات ہے؟ آج سے پہلے میں نے ایسا روتا کبھی نہیں دیکھا۔ کہا ابھی جو فرشتہ آیا تھا وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے آیا ہے کہ یہ جو میرا بیٹا حسین ہے اس کو لوگ شہید کر دیں گے کربلا کے میدان میں، اور ہمیں وہ لا کر جہاں پر ہمارے بیٹے کو شہید کیا جائے گا اس جگہ کی مٹی لا کر ہم کو دیے، اور وہ مٹی آقا علیہ السلام نے اُمّ سلمہ کو دی اور فرمایا کہ اُمّ سلمہ تم دیکھو گی کہ جب یہ مٹی لال ہو جائے، سرخ ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت اُمّ سلمہ کی عمر طویل ہوئی، آپ نے وہ دیکھا کہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ جو مٹی تھی وہ طویل عرصے کے بعد آقا علیہ السلام امام حسین کی جب عمر 51 سال تھی تو آپ شہید ہو گئے، تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ وہ مٹی سفید ہو چکی تھی، تقریباً 40 سے 46 سال کے بعد وہ مٹی جو اپنے کلر پر تھی سفید ٹائپ وہ رنگین ہو گئی۔ تو حضرت اُمّ سلمہ نے فرمایا کہ واہ یا رسول اللہ، جو آپ نے پیشن گوئی دی تھی وہ آج پوری ہو گئی کہ آپ کے نواسے کو آج کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علی مقام کا بچپن جو تھا نا، آقا علیہ السلام نے بڑے نازوں کے ساتھ پالا تھا، کبھی آپ پیشانی کو چومتے، آپ امام حسین کو جب پیاس لگتی تھی تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آقا علیہ السلام اپنی زبان مبارک کو امام حسین کے ہونٹوں کے اندر ڈال دیا کرتے تھے، منہ کے اندر ڈال دیا کرتے تھے، اور امام حسین اس زبان کو چوسا کرتے تھے۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام پانی کی جگہ لعاب دہن کو منہ میں لیا کرتے تھے۔ کس طرح سے پالا ہے آقا علیہ السلام نے، کبھی اپنے کاندھوں کے اوپر بٹھایا، ارے امام حسین کے لیے نماز کو طویل کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، امام حسین علی مقام آئے اور جب آپ رکوع میں ہوتے تھے تو امام حسین دونوں پیروں کے درمیان آ جاتے تھے، جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو امام حسین آ کر آپ کی شان مبارک پر کاندھوں پر آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ نماز کی حالت میں ایک صحابی تھے، نو مسلم تھے، نئے ایمان لائے تھے، تو انہوں نے جب نماز کی حالت میں دیکھا کہ امام حسین علی مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر ہے اور آقا علیہ السلام نے سجدہ طویل کر دیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اچک کے دیکھا نبی کو کہ ایسا تو نہیں کہ شاید آقا علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اتنا طویل سجدہ، لیکن جب دیکھا تو امام حسین علی مقام کاندھوں پر تھے، تو ایک صحابی نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی کہ لاؤ امام حسین کو اتار دیں، بچے ہیں ابھی تو لاؤ ان کو اتار دیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے ہاتھ بڑھایا نا تو آقا علیہ السلام نے سجدے میں نماز کی حالت میں حکم دیا اس صحابی کو اور کہا کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لو، جب حسین ہمارے کاندھوں سے اتریں گے، جب ہمارا سجدہ پورا ہوگا۔ اس طرح سے امام حسین علی مقام کا بچپن گزرا ہے۔